اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی ایک آفت ہوتی ہے، ایک مصیبت ہوتی ہے، اور انسان کے دین کے لیے مصیبت اور آفت اس انسان کی خواہشات ہیں کہ انسان کی خواہشات اسے اللہ کے دین سے دور لے جاتی ہیں، انسان کی آرزویں اسے حقیقت سے دور لے جاتی ہیں، اتباع نبوی سے دور لے جاتی ہیں۔ یہ چیز انسان کے لیے آفت ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا، اس کا کام حد سے گزر گیا۔ ایسے بندے کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو صرف اور صرف خواہشات کے لیے جیتا ہے، دنیا کے لیے جیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ خواہشات انسان کے لیے آفت ہیں، دین کی بربادی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواہشات تو خواہشات اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، آگ کے سپرد کر دیتی ہیں۔ اور مجاہد تابعی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کی کون سی دو نعمتوں میں سے میرے پاس بڑی نعمت ہے۔ پہلی نعمت تو یہ کہ اللہ نے مجھے اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، ایمان کی دولت عطا کی ہے، مجھے صاحب ایمان بنایا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے مجھے خواہشات سے بچا کے رکھا ہے، خواہشات سے محفوظ رکھا ہے۔ میں خواہشات پہ نہیں چلتا، اپنی خواہشوں پہ عمل نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے حکموں پہ عمل کرتا ہوں۔ مجھے اس بارے میں اب معلوم نہیں کہ اسلام بڑی نعمت ہے یا کہ میرے لیے خواہشات سے بچنا یہ بڑی نعمت ہے۔ تو خواہشات کے پیچھے چلنا، لمبی لمبی خواہشیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، آخرت کو بلا دیتی ہیں، حقیقت کا راستہ گم کر دیتی ہیں۔ تو خواہشات کے پیچھے نہ چلیے، اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلیے۔